تھا کہ غفلت کی اندھیروں سے نکال کر بیداری کی روشنی میں لے کر آنا. یہ جو میں نے سورہ یاسین کی آیت پڑھی, تو ہم سب غفلت میں ہیں, ہمیں نہیں پتہ ہمارے ساتھ فیوچر میں کیا ہونے والا ہے, ہمارا انجام کیا ہونے والا ہے. پیغمبر آ کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ جس خوشیوں میں تم مبتلا ہو ان خوشیوں سے دھوکے میں مت آنا. اگر تم صحت میں ہو اس صحت سے دھوکہ مت کھانا, فالج بھی ہو سکتا ہے, برین ہیمریج بھی ہو سکتا ہے, ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے. اگر تم دولت میں ہو تو خوش فہمی میں مت رہو, غریب بھی ہو سکتے ہو. اگر تمہیں ابھی کوئی ٹینشن نہیں ہے, تمہارے اوپر غموں کے پہاڑ گر سکتے ہیں, سب کچھ ہو سکتا ہے. اس غفلت سے نکلو, اور نکلنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس خدا سے تعلق پیدا کرو جس نے تمہیں بنایا ہے. اس سے اگر مضبوط رشتہ قائم کر لو گے تو وہ غموں میں خود ہی تمہیں تسلیاں دے گا, تھپکیاں دے گا تمہیں, وہ غموں سے بچائے گا بھی. اور جو غم تمہارے مقدر میں اس میں تسلیاں بھی کون دے گا؟ یعقوب علیہ السلام کا بیٹا چھن گیا, رو رہے ہیں, آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. جب لوگ اعتراض کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اعلم من اللہ ما لا تعلمون, میں اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں تو تم نہیں جانتے. اس غم میں بھی تسلی کی باتیں ہیں. یہ تھپکیاں کون دے رہا ہے؟ یہ اللہ دے رہا ہے. اور جب اللہ سے تعلق ختم تو آگے پھر پریشانیوں اور ٹینشنوں کا ایک جھاڑیاں ہیں کہ اس سے بچنا اللہ کی قسم کسی کے بس میں نہیں. ایک بزرگ کا میں بیان سن رہا تھا, بڑی پیاری بات کی انہوں نے کہا یہ ڈپریشن اور ٹینشن کا لفظ اردو زبان کا نہیں ہے. ہمارے اسلاف, ہمارے بزرگ, یہ لفظ پریشانی کا لفظ تھا اردو میں. پریشانی کا مطلب کوئی بچہ مر گیا, کوئی یہ ہو گیا, وہ. یہ جو ڈپریشن اور ٹینشن کا لفظ ہے نا, یہ انگریزوں سے آیا ہے ہمارے یہاں. اس کا اردو میں ترجمہ ہی نہیں ہے اس کا. آپ اس کو ذہنی تناؤ کہہ سکتے ہیں, اسٹریس کا تو ہے کھچاؤ, ڈپریشن اور ٹینشن کا نہیں ہے, اور واقعی نہیں ہے. کبھی میں بھی جب بیان کرتا ہوں تو ڈپریشن کو ڈپریشن ہی کہتا ہوں, ٹینشن کو ٹینشن, کیونکہ مجھے اردو میں ملتا ہی نہیں ہے. یہ بیماریاں یہ باہر سے آئی ہیں, جو مذہب کو فالو نہیں کرتے, یہ وہاں سے آئی ہیں ہمارے یہاں. یہ ہماری اپنی بیماریاں نہیں ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہمارے یہاں سے پریشان بیٹھا ہوا ہے بس. ڈپریشن اور پریشانی میں فرق ہے. ڈپریشن کا مطلب ڈاکٹر تو ڈپریشن کا جو مطلب بتائے گا میڈیکل سائنس کی زبان میں, ہم تو دیسی زبان میں سمجھائیں گے نا. آپ کہیں ڈپریشن کا مسافر جو مطلب بتائیں تو لغت کی کسی کتاب میں نہیں لکھا بھائی, ہم تو دیسی زبان میں سمجھائیں گے کہ ہم جب ڈپریشن بولتے ہیں تو اس کا مطلب ابا ڈپریشن میں ہے, کیا مطلب؟ کچھ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک, بیگم ڈپریشن میں ہے, ساس صاحبہ ڈپریشن کی مریض ہیں, ایسی کی تیسی کس کی ہونے والی ہے؟ بہو کی. کیا مطلب؟ ڈپریشن کی مریضہ کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ٹینشن میں جانے کے لیے کسی ریزن کی ضرورت نہیں ہے. یہ بغیر کسی ریزن کے بھی ٹینشن لیں گی بھی اور ٹینشن دیں گی, پارسل بھی کریں گی. ہمارے ہاں پارسل کا خاص انتظام ہے, لکھا ہوتا ہے نا ریڈیو. تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو کیوں بھیجا؟ ہمیں غفلت کے پردوں سے نکالنے کے لیے. تو بھائی غفلت سے نکلنا چاہیے. اور آخری بات 2 منٹ میں سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. علماء کہتے ہیں روزانہ 24 گھنٹے میں 5 منٹ صرف نکالیں آپ, صرف 5 منٹ. اس 5 منٹ میں آپ تنہائی میں بیٹھ کے تھوڑی دیر سوچ لیں, کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ جیسا اب ہے ایسا ہی رہے گا ہمیشہ؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ جیسا اب ہے ویسا ہی رہے گا؟ ایک وقت آئے گا ڈاکٹر کہیں گے تیرے گردوں نے کام کرنا چھوڑ دیا. ایک وقت آئے گا ڈاکٹر کہیں گے آپ کو کسی بھی ٹائم پہ ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے. آپ کے 3 والو بند ہو گئے ہیں, ایک پہ سیٹ ہو گئے ہیں آپ. سمجھ رہے ہو؟ ایک وقت آئے گا کہ ڈاکٹر کہے گا کہ آپ کی 15 سے 20 دن ہو سکتا ہے آپ مزید زندہ رہیں. مریں گے تو ایسے ہی مریں گے نا. ایک وقت آئے گا کہ ڈاکٹر کو کچھ کہنے کا موقع ہی نہیں ملے گا, کوئی ٹرک کچل کے چلا جائے. ڈاکٹر کہے گا ہم نے تو پیش گوئی کی تھی 20-30 سال زندہ رہے گا, لیکن ہمیں کیا پتا تھا کہ ٹرک والوں کو یہ پیش گوئی معلوم. وہ ایک آدمی کا کتا بھونک رہا تھا نا, مہمان ڈر رہا تھا, تو میزبان نے کہا آپ نے سنا نہیں ہے کہ بھونکنے والے کتے کاٹتے نہیں ہیں؟ مہمان نے کہا میں نے سنا, پتہ نہیں کتے نے بھی سنا ہے کہ نہیں سنا ہے. تو آپ کی صحت, آپ بہت ڈاکٹر کہہ رہے ہیں بالکل فٹ فاٹ ہے, 100 سال جیے گا,
یہ بات ٹرک والے بولو یہ نہیں دیکھتے. نشہ کر کے ٹرک چلا رہے ہوتے ہیں, بعض دفعہ آپ کی غلطی نہیں ہوتی پھر بھی کوئی ایکسیڈنٹ کر کے آپ کو مار کے چلا جاتا ہے. 10 اسباب ہیں موت کے, جہاز میں بیٹھو وہ گر گیا, گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, کچھ بھی ہو سکتا ہے. اتنی موتیں جتنے پیدا ہو رہے ہیں نا اسی حساب سے مر کے قبرستان کو بھر رہے ہیں. تو 5 منٹ بیٹھ کے تھوڑا سا انسان سوچ لے کہ نظر سوئے دنیا قدم سوئے مرقد. مرقد کہتے ہیں قبر کو. نظر سوئے دنیا, نظر تیری دنیا کی طرف, پیسہ, بحریہ ٹاؤن, پلاٹ, دولت, اور قدم سوئے مرقد. چل کے کہاں جا رہا ہے؟ آہستہ آہستہ قریب کس کے ہو رہا ہے؟ ارے کیا روزانہ ہم بحریہ ٹاؤن کے قریب ہوتے جا رہے ہیں؟ بولو نا. روز ہماری زندگی سے ایک دن کم ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ تو کس کے قریب ہو رہے ہیں؟ قبرستان کے قریب ہو رہے ہیں. دیکھ بحریہ ٹاؤن کی طرف رہے ہیں. تو شاعر نے اسی کو کہا کہ نظر سوئے دنیا قدم سوئے مرقد. کہاں جا رہا ہے, کدھر دیکھتا ہے؟ دیکھ کدھر رہا ہے, جا کدھر رہا ہے؟ آگے گٹر کا ڈھکن کھلا ہوا ہے, جا اس طرف رہا ہے, اور دیکھ کہاں رہا ہے؟ پیچھے. تو گرے گا کہ نہیں گرے گا؟ تو 5 منٹ علماء کہتے ہیں, بزرگان دین کہتے ہیں, روزانہ اتنا مراقبہ ہر انسان کو کرنا چاہیے. آہستہ آہستہ یہ چیز آپ کے دل میں انشاءاللہ ہمارے دل میں بیٹھ جائے گی اور انسان کا بچہ بننا شروع ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. حال جیے گا. یہ بات ٹرک والے بولو یہ نہیں دیکھتے. نشہ کر کے ٹرک چلا رہے ہوتے ہیں, بعض دفعہ آپ کی غلطی نہیں ہوتی پھر بھی کوئی ایکسیڈنٹ کر کے آپ کو مار کے چلا جاتا ہے. 10 اسباب ہیں موت کے, جہاز میں بیٹھو وہ گر گیا, گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, کچھ بھی ہو سکتا ہے. اتنی موتیں جتنے پیدا ہو رہے ہیں نا اسی حساب سے مر کے قبرستان کو بھر رہے ہیں. تو 5 منٹ بیٹھ کے تھوڑا سا انسان سوچ لے کہ نظر سوئے دنیا قدم سوئے مرقد. مرقد کہتے ہیں قبر کو. نظر سوئے دنیا, نظر تیری دنیا کی طرف, پیسہ, بحریہ ٹاؤن, پلاٹ, دولت, اور قدم سوئے مرقد. چل کے کہاں جا رہا ہے؟ آہستہ آہستہ قریب کس کے ہو رہا ہے؟ ارے کیا روزانہ ہم بحریہ ٹاؤن کے قریب ہوتے جا رہے ہیں؟ بولو نا. روز ہماری زندگی سے ایک دن کم ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ تو کس کے قریب ہو رہے ہیں؟ قبرستان کے قریب ہو رہے ہیں. دیکھ بحریہ ٹاؤن کی طرف رہے ہیں. تو شاعر نے اسی کو کہا کہ نظر سوئے دنیا قدم سوئے مرقد. کہاں جا رہا ہے, کدھر دیکھتا ہے؟ دیکھ کدھر رہا ہے, جا کدھر رہا ہے؟ آگے گٹر کا ڈھکن کھلا ہوا ہے, جا اس طرف رہا ہے, اور دیکھ کہاں رہا ہے؟ پیچھے. تو گرے گا کہ نہیں گرے گا؟ تو 5 منٹ علماء کہتے ہیں, بزرگان دین کہتے ہیں, روزانہ اتنا مراقبہ ہر انسان کو کرنا چاہیے. آہستہ آہستہ یہ چیز آپ کے دل میں انشاءاللہ ہمارے دل میں بیٹھ جائے گی اور انسان کا بچہ بننا شروع ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.